سر لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی پوری، ازالہ ہو گیا؟ دیکھیں وہ جو فیبری مارچ وغیرہ کی مریم نواز کی کہ پڑھے برابر ہونے چاہیے اور بالکل برابر ہونے چاہیے. 2002 میں نواز شریف نہیں لڑ سکتے تھے الیکشن، 2008 میں نہیں لڑ سکتے تھے، 2018 میں نہیں لڑ سکتے تھے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ جی، ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو لیڈر ہے نواز شریف اس کو آپ باہر رکھ کے مقابلہ کر. ابھی نا آپ کوئی کسی بھی طرح سے سوچیں کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ آپ کا جو بہترین بیٹسمین ہے بابر اعظم کو کھلانا اور پھر کہیں کہ جی آپ مقابلہ کریں، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. مقابلہ کرنے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہونا چاہیے پولیٹیکل فیلڈ میں، لیکن اگر ان کے اوپر کوئی کیسز ہے تو اس کا جواب دہی تو ہونی چاہیے. نواز شریف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. انصاف کیا ہونا چاہیے؟ انصاف یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی غلط ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی. ابھی تو عمران خان نے خود ایک پٹیشن فائل کی ہے، اس میں ایک جگہ وہ انڈائریکٹلی خود ایڈمٹ کر رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اب وہ 6 سال ہو چکے ہیں اور میں نے تو آپ کو ہسٹری بتا دی ہے، 2002، 2008، 2018. اب کتنی دفعہ ان کو باہر رکھنا ہے؟ تو اگر لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ نواز شریف کو وہ ریسٹور ہونا چاہیے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو غلط ہوئی تھی، اور اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے. اور دوسرے جو ہے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، ان کے اوپر کیسز جو ہیں، اور خاص طور پر اب اگر مئی 9 کا جو کیس آ گیا، اس کا جو بھی پروسیس ہے بالکل رول آف لا کے تحت، کسی اور طریقے سے نہیں، زبردستی تو نہیں باہر بٹھا سکتے. وی لائک ٹو ڈیفیٹ اے پولیٹیکل رائول آن دا پولیٹیکل گراؤنڈ. یہ تو نہیں کر سکتے ہم کہ جی اس کو باہر بٹھائیں اور پھر یہ ہم کریں گے. ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو حساب کتاب اپنا دینا وہ حساب کتاب اپنا دیں. اگر وہ کلین ہو کے باہر آتے ہیں تو ویری گڈ فار اس. جناب باہر تو کوئی میاں صاحب کو بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ باہر رہیں، ہم قوم تو منتظر ہے. وہ کب واپس آ رہے ہیں اسلام آباد؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا اہلی کی راہ ختم بھی ہو جائے وہ راستہ، مگر پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو آ کے ان کو اپنی کنوکشنز کو اوور ٹرن کروانا ہے، ان کو فیس کرنا ہے العزیزیہ کیس کے اندر بھی، ایون فیلڈ کے اندر بھی. تو کب آ رہے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے پبلک میں ہم اس کی ڈسکشن نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن سے پہلے وہ آ جائیں گے. زبیر، اکتوبر میں الیکشن سے پہلے آ جائیں گے، سو دیر از ہارڈلی اینی ٹائم لیفٹ. الیکشن کا معاملہ آپ کے نزدیک کھٹائی میں نہیں پڑا اور 100% اکتوبر میں الیکشنز ہو رہے ہیں؟ 100% مطلب چوائس کیا ہمارے پاس؟ مطلب کیا میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروں گا یا پی ایم ایل این بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن کب ہونا چاہیے؟ ٹینیور اسمبلی کا ختم ہوگا اگست کے مڈل میں اور 60 دن میں الیکشن ہونے. اس میں تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جس کو آپ اوور رول تو نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ بھی بڑی خبر ہے ہمارے لیے سر، اگر آپ لوگ بھی قائم ہیں اس پہ اور 100% یہی ہونے جا رہے الیکشن، اب آپ کے ہر اقدام، آپ کے ہر سٹیپ کو بھی عدالتیں بھی غلط قرار دے رہی ہیں، کل عدم کر رہی ہیں. بلکہ ابھی بھی تحریک انصاف کے کارکنان کو جن 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے بعد، اب لاہور ہائی کورٹ بھی ان کی رہائی کا فیصلہ دے چکی ہے، اس کے تحت گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. تو کارکنوں کی یہ رہائی تو ساتھ اب سائملٹینیسلی ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرالل ایک آن گوئنگ فائٹ ہے. آڈیو لیکس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پارلیمانی کمیٹی کا سمن معطل کر دیا ہے. تارڑ صاحب بھی آج عدلیہ پر الزام عائد کر رہے تھے کہ عدالتیں سہولت کار نہ بنے. آپ عدالتوں کو بھی آج سہولت کار سمجھ رہے ہیں؟ جی پولیٹیکل فیس ہم ہیں اور یہ اس کے امپلیکیشنز لانگ ٹرم ہوتے ہیں. تو جہاں ہم کنسرن اپنا شو کرتے ہیں کہ جی جوڈیشری کو دیکھیں، ہماری جوڈیشری انفارچونیٹلی اتنی ٹینٹڈ ہے کہ شک کی وجہ ہوتی ہے. جو اتنے سالوں سے، میں پچھلے 50-60 سال نہیں جانا چاہتا، پچھلے 5-6 سال کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی ٹینٹڈ ہے کہ کوئی بھی اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس کھوسا ہوں، جسٹس عصمت سعید ہوں، یا دوسرے ہوں جو پاناما میں تھے، اعجاز الحسن صاحب ہوں جو سٹنگ جج ہیں، یا آج کے چیف جسٹس ہیں. تو اتنا زیادہ، اور مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے، آپ کو خود پتا ہے کہ ود ان دا جوڈیشری کتنی تفریق ہے. مطلب وہ تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی، ان کا جو سب سے سینئر موسٹ جج ہیں اور چیف جسٹس ہیں، وہ جو آپ نے کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ آتے ہیں اور قاضی فائز صاحب کی طرف رخ کر لیتے ہیں. وہ تو ان کا آپس میں اتنی تفریق ہے. تو اس کا ہم کیسے، ابھی یہ جو کیسز ہوئے تھے
पंजाब के इलेक्शन के हवाले से कि 4-3 का है या 3-2 का है, उसका तो फैसला किसकी तरफ से आना चाहिए था? वो जुडिशरी की तरफ से आना चाहिए था। अच्छा जुबैर साहब, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, खुशखबरी भी आई है, डॉलर इतना गिरा है, किस तरह गिरा है, इसका क्रेडिट इसाक डार को देंगे? जी, इसका क्रेडिट डार साहब है। डार साहब देखें, उसमें बड़ा सिंपल सा था। एक तो जो गैप होता है ओपन मार्केट में और इंटर बैंक मार्केट में, वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उसके ज़ाहिर है बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। कोई भी अगर बाहर से रेमिटेंसेस ड्रॉप होती हैं, अगर गैप ज्यादा होता है, क्योंकि 313-315 पर क्यों नहीं कोई भेजेगा मिडिल ईस्ट से अपने पैसे, बजाय के 285 या 286 पर भेजेगा, और दूसरे भी उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो वो गैप इतना होना नहीं चाहिए। उसके दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि इंटर बैंक रेट ऊपर चला जाए, 310 चला जाता, 313 चला जाता, या ओपन मार्केट रेट नीचे आए। एक फैसला किया गया, जो सर्कुलर जारी किया गया स्टेट बैंक की तरफ से, कि जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट होती है वो बैंक्स जो हैं वो ओपन मार्केट से खरीद के पेमेंट सेटल करते थे, और वो तकरीबन अमाउंट बनता है तकरीबन $100 मिलियन पर मंथ। तो $100 मिलियन पर मंथ ओपन मार्केट से आप खरीदते थे। जैसे ही सर्कुलर निकला विच सेड के जी अब बैंक्स जो हैं वो इंटर बैंक मार्केट यूज करके सेटल करेंगे, विच मेंट वो 285-286 पर, तो वो डिमांड जो है $100 मिलियन पर मंथ की, वो धड़ाम से गिर जाएगी। सो इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो एंटिसिपेशन पर ज्यादा होते हैं कि आने वाले वक्त में वो डिमांड इतनी नहीं खड़ी होगी, वो ओपन मार्केट रेट गिर गया, विच इज अ गुड थिंग। ऑप्टिक्स के लिए भी ये सही नहीं है कि इसका क्रेडिट आप डार साहब को दें। इट्स प्योरली सेंट्रल बैंक का एक प्रोगेटिव है, और वो है कि करेंसी मार्केट को मैनेज किया जाए, तमाम तर मॉनेटरी सेक्टर को मैनेज किया जाए।